والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پانچویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود پاک دامنی حاصل کرنا ہو، عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت رانی، اپنی شہوت پوری کرنا مقصود ہو۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر کیا ہوا ادا کر دو۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل اور ناجائز ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج عام تھا، اور اسلام کے احکامات چونکہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوئے ہیں، اکٹھے احکامات نہیں دیے گئے، اس لیے اسلام کی ابتدا میں بھی یہ رواج باقی تھا، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کو ناجائز اور حرام کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ تو یہاں ان آیات کے اندر جو ہے وہ نکاح شرعی کا حکم ہے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ گھر میں قوامیت، حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کی جو حیثیت ہے وہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو آقا اور عورت کو غلام کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ اس سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں باہمی تعلق ایسا ہو جیسے ایک رائی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے تین تدبیریں، تین طریقے جو ہے وہ پانچویں سپارے کے اندر بتائے گئے ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر وعظ اور نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو یہ آخری درجہ ہے، انتہائی اقدام کے طور پر، اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، اسے مارا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، اس میں شہری بھی شامل ہیں، دیہاتی بھی شامل ہیں، جنگلی اور صحرائی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کسی زبان کو سمجھتی نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، پسماندہ معاشرے ہوتے ہیں، وہاں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بغیر مار کے کوئی اور بات سمجھتی نہیں، کوئی اور طریقہ ہی ان کے سلجھانے کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز سے عورتوں کو مارتے رہتے ہیں، تو ان کے ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس طرح جو ہے وہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیرخواہی ہے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، امانت، عدل اور رحمدلی پر قائم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، عدل قائم کیا جائے، انصاف قائم کیا جائے۔ یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کافر اگر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کافروں کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر سارے مشرکین عرب جو ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، مکہ کے مشرکین، ان میں یہ عثمان بن طلحہ بھی ہیں، اور ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی تھی کہ
خانہ کعبہ کی چابی جو ہے ان کے پاس تھی، ان کے خاندان کے پاس۔ تو بعض مسلمانوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ جو چابی ہے اب ہمیں مل جائے، اور عثمان بن طلحہ چونکہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تو یہ چابی آپ علیہ السلام ان سے لے لیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی جو ہے انہی کے پاس رکھنے کا حکم دیا کہ یہ انہی کے پاس رہے گی، یعنی عثمان بن طلحہ اور ان کے خاندان کے پاس یہ چابی رہے گی۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے، حالانکہ وہ کافر تھے، تو اتنا متاثر ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ چھٹے رکوع کی آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان جو منافق تھا اور ایک یہودی، ان کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا اور مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا، تو یہودی نے ساری بات بتائی کہ پہلے ہمارا مقدمہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے اور نبی علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، اسے ختم کر دیا۔ تو اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اچھی طرح یہ سمجھ لو کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ منافقوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بری لگتی تھی، گراں گزرتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں سپارے کے 7ویں رکوع میں پہلے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، عورتیں اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ تو ظلم و ستم کا خاتمہ جو ہے یہ جہاد کا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر سے ظلم و ستم ختم ہو جائے، فتن اور فساد ختم ہو جائے۔ اور چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ گھر میں اور مضبوط قلعوں میں نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے۔ گھر کے اندر بھی موت آ جائے گی۔ جہاد اور قتال کی ترغیب دینے کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامع زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں یہی گروہ جو ہے وہ پیش تھا۔ تو مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنا، اس کے لیے انتہائی سخت سزا اور انتہائی سخت لہجہ جو استعمال کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے بظاہر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن بالاتفاق ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ دائمی عذاب کا مستحق تو صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، حرام کو حلال سمجھنے والا، اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، مجاہدین کی فضیلت۔
اس پارے کے اندر بیان کی گئی اور واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاد کے ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ 11 رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرتے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت بیمار تھے وہ پریشان ہو گئے، مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، تو اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ مجھے میری چارپائی پر ڈال کر مدینہ طیبہ کی طرف لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ تو انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا، راستے میں فوت ہو گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے اور پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہجرت اور جہاد میں خوف اور خطرہ سامنے ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع کے اندر جو ہے وہ صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے کہ مسافر کی نماز کیسے ہوگی اور خوف کے اندر جو ہے وہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ بتایا گیا۔ 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر الزام لگایا، بہتان لگایا۔ اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے، جو وہ منافق تھا، اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی باتوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کیا، اپنے سے متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور علیہ السلام اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں اور آپ کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ارشاد باری ہے کہ آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیات اور یہ واقعہ جو ہے عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کے جھگڑے میں آپ علیہ السلام کا ملان جب مسلمان کی طرف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اور قیامت تک کے لیے اس تنبیہ کو قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ تو ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی وہ مکہ بھاگ گیا، وہ منافق جو تھا وہ مدینہ سے نکل کر مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کفر اور شرک ہے، اور جس کا کفر اور شرک پر انتقال ہو جائے اس کی جو ہے وہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بہت ساری آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے دور لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا ذکر ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں سپارے کے آخر رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے اس کا ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم اطاعت کریں، فرمانبردار بنیں، اللہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کریں، اور حقیقی فلاح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیے بغیر ہم فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو زندگی کے تمام معاملات میں، رہن سہن میں اور اپنے لباس میں، ہر چیز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔